اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ امامت سے جمہوریت تک موضوع سخن ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم سورہ مبارکہ نساء میں آیا 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ دیکھے ہیں آپ نے ایسے افراد جن کا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو حکم یہ تھا، فرمان یہ تھا کہ یہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان انہیں بہت دور گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں صراحت کے ساتھ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان مومن پابند ہے اللہ کی حاکمیت کا، اور اللہ کی حاکمیت زمین کے اوپر نظام امامت ہے، جسے قرآن کریم نے صراحت سے ذکر کیا ہے، اور روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن مسلمین و مومنین قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق راہ الہی سے پیچھے ہٹے اور انقلاب عقبی کے مرتکب ہوئے، اور الہی نظام سے دستبردار ہو کر انسانی نظام اور انتخابی نظام بنا لیا۔ گمان یہ تھا ان کا کہ ہم مومن ہیں، اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم ہو۔ دین کا محور و اساس، جسے دین کا شعار بھی کہتے ہیں، دین کا ایک علامتی نشان بھی ہے، اور دین کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کو معبودیت ترجمہ کیا گیا، اور اس طرح حاکمیت بھول گئے۔ اللہ کی حاکمیت کو مسلمانوں نے اپنی تعلیمات سے بھی نکال دیا، اپنے عمل سے بھی نکال دیا، اپنے نظام سے بھی نکال دیا، اور معبودیت کو مسجودیت میں منحصر کر دیا۔ حاکمیت کی نسبت لا تعلق ہو گئے کہ حاکمیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسجودیت مخصوص ہے اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کو ہو، حاکمیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی حکومت میں مسلمان رہ کر اللہ کو سجدے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے دین کا رکن قائم کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ جبکہ الہ مسجود، معبود بمعنی مسجود نہیں ہے، بلکہ معبود بمعنی مطاع ہے، جس کی اطاعت کی جائے۔ الہ یعنی حاکم، حاکمیت اللہ کی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی حاکمیت سے
خارج ہو گئے ہیں، وہ دین سے خارج ہیں۔ جنہوں نے سجدے ترک کیے ہیں، سجدوں میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت و معافی کی گنجائش ہے، لیکن جنہوں نے حاکمیت ترک کر دی ہے اللہ کی، وہ دین کے زمرے سے باہر ہیں، تارک سجدہ گناہ کار ہیں، اور تارک حکومت و حاکمیت الہی وہ غیر مسلم و غیر مومن ہیں۔ اور یہ کام بہت سادگی سے مسلمانوں کے اندر انجام پا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان و امت اسلامی و مومنین اس کے اوپر بہت حساسیت دکھاتے، چونکہ رکن دین منہدم ہوا ہے، جس کی محور میں تمام دین قائم ہے، حاکمیت حق تعالی، اسے ہٹا کر اور اس کی جگہ پر مسجودیت حق کو جاگزین کر دیا، اور اب اور پوری تاریخ میں مسلمان عبادت گاہیں بناتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے سجدے کرتے ہیں، لیکن حکومتیں اور نظام طاغوتی ہیں ان کے۔ اور اس طرح سے دین کی یہ تصویر اور تفسیر راسخ ہو گئی ہے، علماء سے لے کر عوام تک، سب کے ذہنوں میں، تمام فرقوں کے اندر بلا تفریق، شیعہ و سنی، سب نے اس تفسیر غلط کو قبول کر لیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو یہ بیان فرمانا پڑا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہاں الہ کا لفظ نہیں ہے، سیدھا حاکمیت کا نام ہے، کہ ہیں مومن، گمان مومنیت کا رکھتے ہیں اور حکومت طاغوت کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ مامور تھے کہ طاغوتیت کا انکار کریں اور اللہ کی حاکمیت قائم کریں۔ شیطان کی زد میں آ گئے ہیں، شیطان کی گرفت میں آ گئے ہیں، شیطان کے ورغلانے میں آ گئے ہیں، اور یہ توجیہ شیطان نے ان کو بتائی ہے کہ آپ حاکمیت کسی کی بھی اپنا لیں، حاکم کسی کو بھی مان سکتے ہیں، سجدہ فقط اللہ کو کرتے رہیں آپ۔ اور اس طرح بہت دور گمراہی میں شیطان ان کو لے گیا ہے، اتنی گمراہی میں کہ اب اللہ کی حاکمیت کے منکر و دشمن کفار نہیں، ان کو اللہ کی حاکمیت ختم کرنے کے لیے کسی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود مسلمین ہی اللہ کی حاکمیت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کی حاکمیت کا جاگزین انہوں نے پہلے افراد کی حاکمیت کو بنایا، مخلوق کی حاکمیت، مخلوق کی حاکمیت میں حکام و امراء و بادشاہ، پہلے انہیں الہ مانا، اور پھر جمہور کو الہ کے طور پر قبول کر لیا۔ جمہوریت یعنی حاکمیت عوام کی ہے، حاکمیت جمہور کی ہے، جبکہ قرآن کی صراحت ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، اور آپ اللہ کی حاکمیت کو زمین پہ قائم کریں۔ اللہ کی حاکمیت زمین پہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عنوان و نظام امامت مقرر فرمایا ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کو زمین کے اوپر نافذ کرنے والا رہنما و پیشوا۔ جس طرح حاکمیت حکم اللہ کا ہے، حاکم بھی اللہ کا ہے، نہ کہ حکم اللہ کا ہو اور حاکم لوگ خود چن لیں۔ جس طرح نظام خلافت کے اندر یہ جواز نکالا گیا ہے کہ اس لیے یہ نظام دینی ہے چونکہ حکم اللہ کا ہے، قرآن کا نفاذ ہے، حاکم لوگوں کا ہے، انتخابی ہے، اور نظام و دستور اللہ کا ہے۔ جمہوریت میں کچھ بھی خدا کا نہیں ہے، قانون بھی لوگوں کا ہے، حکم بھی لوگوں کا ہے، اور حاکمیت بھی لوگوں کی ہے۔ حاکم بھی جمہور کا ہے، حکم بھی جمہور کا ہے، دستور بھی جمہور کا ہے۔ یہاں تینوں مراحل اللہ سے منقطع ہیں۔ پس جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو مکمل
الوہیت اللہ کے مقابلے میں الوہیت ناس کا نظریہ ہے، اور آلہہ عوام ہیں اس کے اندر۔ اللہ کی حاکمیت کا نظام عملی زمینی شکل میں امامت کہلاتا ہے۔ امامت کے لیے اور حاکمیت اللہ کا قیام لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر واجب ہے کہ سب سے پہلے وہ حاکمیت خدا قائم کریں، پھر اس حاکمیت میں دیگر فرائض اور دیگر واجبات ان کے اوپر لاگو ہوں گے اور انہوں نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے حاکمیت قائم ہوئی، اور حاکمیت کے زیر سایہ، اللہ کی حاکمیت کے زیر سایہ واجبات ایک ایک کر کے، عبادات ایک ایک کر کے ان کے لیے مقرر کی گئیں۔ لیکن یہ افسوسناک عقب نشینی، جسے قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ تم واپس پلٹ جاؤ گے رسول اللہ کی شہادت اور وفات کے بعد، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول جب شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو تم واپس اسی جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جاہلیت کا میزان قرآن کریم نے ان پڑھ ہونا یا دیگر جو ہماری نظروں میں جاہلیت جس کو کہتے ہیں، آج کل کے زمانے میں جاہل اس کو کہا جاتا ہے جیسے جو تعلیم یافتہ نہ ہو، اسکول نہ پڑھا ہوا ہو، جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، اسے جاہل کہتے ہیں ہم اپنی ثقافت و تہذیب میں۔ یہ تہذیب کا جاہل ہے، یہ ثقافت کا جاہل ہے، یہ ہمارا جاہل، ہم نے جس کو جاہل قرار دیا ہے وہ ہے۔ اللہ جس کو جاہل قرار دیتا ہے، یا جس حالت کو، جس زمانے کو، جس ماحول کو جاہلیت سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، وہ حکومت ہے، کہ حکومت سے پتہ چلے گا کہ آپ کا زمانہ، آپ کا عصر جاہلیت کا ہے یا الوہیت کا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کے حکومت کے در پہ ہو، شدید خواہش تمہارے اندر اور تگ و دو جاہلیت کی ہے۔ من احسن من اللہ حکمن، اللہ سے بڑھ کر زیادہ حکومت بہتر کس کی ہو سکتی ہے؟ بس جاہلیت کا جو فارق میزان ہے وہ حاکمیت ہے۔ حاکمیت سے پتہ چلے گا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا ہے یا یہ زمانہ ہدایت ہے۔ اگر اللہ کی حاکمیت ہے، یہ جاہلیت نہیں ہے، یہ ہدایت کا زمانہ ہے، حاکمیت خدا۔ اگر حاکمیت خدا نہ ہو، ساری زمین پڑھ لکھ جائے، جانور بھی پڑھا لو لکھا لو، ان کو بھی ڈگریاں حیوانوں کو بھی دے لو، پھر بھی جاہل ہی شمار ہوگے، چونکہ نظام اللہ کا نہیں ہے، حاکمیت اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر حکم دیا ہے کہ یہ حاکمیت قائم کرنا تمہارا شرعی فریضہ و دینی و عقلی و فطری فریضہ ہے، کہ دین تم یہیں سے آغاز کرو، قیام حاکمیت خدا سے، امامت سے شروع کرو دین، تاکہ تمام ارکان دین اور تمام جزیات دین عملی ہو جائے۔ ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ مومنین کے ساتھ، مومنین نے سادہ لوحی دکھائی ہے، ایک طرح کی تساہل کیا ہے، اور وہ سادہ لوحی ابھی تک چل رہی ہے، جا رہی ہے، اور اسی کو اصل دین سمجھ لیا ہے ہم نے، اور تفکر نہیں کرتے۔ ابھی جو آیت پڑھی جائے گی اس میں خوبصورت بیان ہے، اس میں اس کی اہمیت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ دین جب سے علوم کی شکل اختیار کر گیا ہے، نصاب بن گیا ہے، نظام کی اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نظام کے طور پر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں نصاب کے طور پر ہیں۔
علوم جتنے بھی ہیں، طبعی علوم ہوں یا انسانی علوم ہوں، نظری علوم ہوں، یہ سب علوم ہیں۔ علوم کا حق پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو علم آ گیا ہے اور علم کا حق ادا ہو گیا ہے۔ علوم کی ذات، علوم کا مزاج، علوم کی حقیقت تقاضا کرتی ہے کہ انہیں پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سمجھا جائے اور سمجھایا جائے، اور اگر یہ کام ہو گیا ہے تو علم کا حق ادا ہو گیا ہے۔ نظام پڑھنے اور پڑھانے کی چیز نہیں ہوتی، تدریس کی چیز نہیں ہوتی، نصاب نہیں ہوتا۔ نظام ایک عملی ڈھانچے کا نام ہے، ایک زمینی عملی ڈھانچے کا نام ہے۔ اسے عمل کے ذریعے سے اس کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس کا تعلق سمجھنے اور سمجھانے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اقدام سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے نظام اور نصاب کے اندر۔ دین نظام تھا، علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی۔ توحید کسی زمانے میں طاقت تھی، توحید نظام تھا، توحید حاکمیت تھی، توحید پاور تھی، قوت تھی۔ آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور آج نصاب ہے توحید۔ جب سے توحید نصاب میں بدل گئی ہے، نظام تھا توحید، یہ نظام نصاب بن گیا ہے۔ جب سے نصاب بن گیا ہے اس وقت سے یہ حالت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ فریب کی حالت، کہ مثلاً ہم توحید پڑھیں اور توحید پڑھائیں تو ہم نے توحید کا حق ادا کر دیا ہے، پڑھانے والے کو زیادہ اجر، پڑھنے والے کو بھی اجر۔ اور یہ اقدام جب ہم نے کر لیا تو دنیا کا سب سے عظیم کام ہم نے یہ کر دیا ہے کہ توحید کو پڑھا دیا ہم نے، توحید کی تدریس کر دی ہم نے، توحید پہ کتاب لکھ دی ہم نے، توحید کی تشریح کر دی ہم نے، توحید کے اوپر تقریر کر دی ہم نے۔ ہم اگر تمام عمر میں سارے لوگ زمین کے مل کر بھی توحید کے اوپر تعلیم و تعلم کرتے رہیں، حق توحید ادا نہیں ہوتا، چونکہ توحید اپنی ذات میں نصاب نہیں ہے، نظام ہے۔ ہم نے اسے نصاب بنا لیا ہے، نصاب بنا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، قانع کر لیا ہے۔ نصابی فعالیت توحید کی انجام دیتے ہیں ساری عمر اور تمام نسلیں۔ مثلا گزشتہ نسل کا کام یہ تھا کہ وہ توحید کو پڑھیں اور پڑھائیں اور سمجھیں، اور انہوں نے پڑھا۔ موجودہ نسل کو پڑھا رہے ہیں، موجودہ نسل بھی اسی میں مصروف ہے کہ ہم نے نظام توحید، نصاب توحید پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، پاس کرنا ہے۔ اور پڑھ کے پھر عملی نظام میں جب دیکھتے ہیں تو نظام طاغوت ہے۔ توحید پڑھ کے طاغوت کے نظام میں، حاکمیت میں آ کر آرام سے توحید کا نصاب پڑھتے رہتے ہیں، طاغوت کے زیر سایہ، طاغوت کے نظام کے اندر۔ جبکہ الٹ ہے، دین کا حکم کیا ہے کہ آپ بے شک کافر رہو، بے شک کافر رہو، لیکن حاکمیت الہ کے نیچے، امامت کے نظام میں بے شک کافر رہو تم، کوئی اجبار نہیں ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور آپ اس کے اندر معاہدہ کر کے رہنا چاہتے ہو، غیر مسلم کی طور پر رہ سکتے ہو، کوئی اجبار نہیں ہے۔ آپ ایک کافر معاہد کے طور پر رہ سکتے ہو، یا ایک کافر اہل ذمہ جو حاکمیت اسلامی کو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں حکومت اسلام کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، لیکن میں اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہوں، میں بت پرستی کرنا چاہتا ہوں، وہ آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی قدغن، کوئی پابندی، کوئی اجبار، جبر نہیں ہے۔ یہ گنجائش ہے،
کہ حاکمیت اللہ کی ہو، عقیدہ بے شک کفر والا ہو آپ کا، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عقیدہ مسلمان کا بنا کر حاکمیت طاغوت کی ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس وقت موجود، یہ ممنوع تھا، حاکمیت طاغوت کی ہو اور اس کے اندر عقیدہ اسلام کا ہو، یہ نہیں تھا، اصل یہ نہیں ہے، الٹ ہے، عقیدے میں آزاد ہو تم، حاکمیت میں پابند ہو تم۔ حاکمیت دین، امامت کے ساتھ آ کے معاہدہ کر لو تم کہ ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، جو نہیں ہے مسلمان، ہندو ہیں ہندو رہیں، سکھ ہیں سکھ رہیں، عیسائی ہیں عیسائی رہیں، مسیحی ہیں مسیحی رہیں، یہودی ہیں یہودی رہیں، جو بھی جس عقیدے پر ہے، اگر وہ حاکمیت مان رہا ہے، عقیدے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہ میں حاکمیت میں آزادی چاہتا ہوں، اللہ کی حاکمیت نہ، میں اپنی مرضی کی حاکمیت چاہتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اگر کرو گے حاکمیت اپنی قائم کرو گے، پھر دین دوسرے اپنی دعوت کے بجائے دوسرے نقطے پر آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قتال۔ الوہیت کے مقابلے میں الوہیت نہیں لا سکتے ہو، سجدوں میں آزاد ہو تم، اکراہ نہیں ہے سجدہ کرانے میں، حاکمیت میں اکراہ ہے، حاکمیت میں پابندی ہے، حکومت اللہ کی ہوگی، اس کے اندر رہ کے تم اگر بتوں کو سجدہ کرتے ہو، کرتے رہو تم بتوں کو سجدہ، اس کے لیے علیحدہ سے بیان کر دیا ہے۔ اجازت ایسے مراد یہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ پھر تمہارے اندر بعد میں محشر بھی ہے، موت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، وہ وہاں جا کر جواب دینا ہوگا۔ زمین پر تمہیں کفر کی سزا نہیں ملے گی، زمین پر کفر کی سزا نہیں ملے گی۔ قرآن نے جتنا بھی قتال و جہاد کا حکم دیا ہے، عقیدے کی بنیاد پر نہیں دیا کہ جس کا عقیدہ اسلامی نہیں ہے اسے قتل کر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ کس کے بارے میں کہا ہے کہ جنگ کرو، قتال کرو، جہاد کرو، جو حاکمیت خدا کو نہیں مانتا یا رکاوٹ بنا ہوا ہے، حاکمیت اللہ کے مقابلے میں حاکمیت بنا لی ہے اس نے، اس کے خلاف قتال کرو، نہ عقیدے کے خلاف۔ مسلمانوں نے حاکمیت کیوں چھوڑی؟ چونکہ دین نظام پیش کر رہا تھا ان کے لیے، انہوں نے دین کا نصاب بنا لیا، اب صدیوں سے نصاب میں مصروف ہیں، اور ہزارہ سال اور گزر جائیں گے، یہ نصاب جب تک رہے گا دین، یہ نصاب ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، کبھی بھی ایک دن بھی نہیں آئے گا جب تک دین نصاب رہے گا، اس وقت تک ایک دن اور ایک سرزمین کے اوپر بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک دین نصاب ہے، ظہور امامت نہیں ہوگا، یقین جان لیں آپ، جب تک آپ مدرسوں میں حوضوں میں بیٹھ کر اور ممبروں پہ اور مساجد میں بیٹھ کر دین کو نصاب کے طور پہ اور نصاب کی حیثیت سے، نصاب کے عقیدے سے پڑھ رہے ہیں، ہزار سال، کئی ہزار سال بھی ظہور نہیں ہوگا۔ ائمہ اطہار موجود تھے، امامت جن کو اللہ نے امامت کا منصب دیا ہے وہ خود موجود ہیں بنفس نفیس، لیکن لوگ دین کو امام صادق علیہ السلام کے پاس بحیثیت نصاب پڑھنے آتے ہیں، امام صادق کو نظام دین کا امام و پیشوا نہیں مانتے، نصاب دین کا مدرس مانتے ہیں، نصاب دین کا استاد مانتے ہیں، اور نصاب دین کے استاد کے طور پر امام صادق سے استفادہ کیا ہے، نہ نظام دین کے
سرپرست و سربراہ کی حیثیت سے ایک فرد بھی امام صادق کی طرف رجوع نہیں کیا. اور خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جس نے امام سے یہ بار بار اصرار کیا، پوچھا کہ آپ جب یہ طاغوت بنو امیہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومت زوال پذیر ہے، اور آپ کے نام پر، آپ کے اجداد کے نام پر کربلا کے انتقام کے عنوان سے تحریکیں چل رہی ہیں، اور بنو عباس رسول اللہ کے رشتہ داری، قرابت داری کے دلائل کے ذریعے سے سیاست میں آ رہے ہیں، تو آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، جو لکھے جاتے ہیں کہ پورے دور امامت کے اندر 4000 شاگرد تھے. خوب یہ 4000 شاگردوں کے استاد اس شخص کو لے کر گئے مدینے سے باہر، اور جا کر ایک بکریوں کے بچوں کا ریوڑ دکھایا اور فرمایا کہ یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ ریوڑ دکھا کے فرمایا کہ اگر اتنے افراد ہوتے میرے پاس جتنی یہ بکریوں کے بچے ہیں تو میں قیام کرتا بحیثیت امام. 4000 شاگردوں کو پڑھانے والے استاد فرما رہے ہیں کہ اتنے اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا. تو وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے گنے وہ بکریوں کے بچے 17 تھے، 17 بکریوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، پوری بکریاں بالغ بکریاں بھی نہیں تھیں، 17 بچے تھے. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کے اندر اگر 17 بچے بھی چھوٹے میرے ساتھ ہوتے نابالغ، جو مجھے ایک نظام کا سرپرست مانتے، امام مانتے، نہ نصاب دین کا مدرس، تو میں قیام کرتا. دین نظام ہے، نظام کی حد تک اس کی وضاحت کے لیے ضرورت ہے درس و تدریس، جہاں نظام کھولا جائے، لیکن نہیں ہے کہ نصاب بے صورت علوم. جس طرح آپ کبھی بھی ریاضیات سے حکومت تشکیل نہیں دے سکتے، ریاضی سے آپ بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، ریاضی کی مدد سے آپ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن حاکمیت ریاضی سے کبھی بھی نہیں نکلتی. کیوں؟ کہ ریاضی نظام نہیں بلکہ علم ہے، فلسفہ علم ہے، نظام نہیں ہے، فلسفہ علم ہے. آپ ساری عمر فلسفہ سے حکومت تشکیل نہیں دے سکتے، فلسفہ علم ہے، کیمسٹری فزکس علوم ہیں، فقہ علم ہے، علم سے نظام نہیں نکلے گا. لٹریچر ادبیات علم ہیں، ان سے کبھی بھی نظام نہیں نکلتا، نظام کسی اور منبع سے نکلتا ہے. ہم نے جو بہت ہنر کیا، مہارت، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے محسن ہیں، ان کا حق ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر، اسلام کے اوپر. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اسلام کو بحیثیت نصاب تدوین کر کے اور نصابی حیثیت دے دی، اور نظام کی طرف توجہ نہ خود کی اور نہ دوسروں کی مبذول کروائی. نتیجہ یہ ہوا کہ دین نصاب بن کر مومنوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور نظام اس حکومت غیر دینی طاغوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ گنجائش ان لوگوں نے بنائی ہے طاغوتیت کے لیے کہ حاکمیت طاغوت کی ہو، حاکمیت طاغوت کے اندر نمازیں اسلام کی ہوں، سجدے اسلام کے ہوں، حج اسلام کے ہوں، روزے اسلام کے ہوں، خطبے اسلام کے ہوں، نکاح اسلام کے ہوں، جنازے اسلام کے ہوں، اوپر سایہ حاکمیت کا طاغوت کا ہو. یہ ممنوع تھا، یہ نہیں تھا جائز، الٹ تھا. نظام یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہو، اس کے نیچے بے شک بت پرستی ہو رہی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بت پرست عقیدے میں بت پرست ہے لیکن حاکمیت دین کو مانتا ہے، اہل ذمہ ہے، دین کی اپنی اصطلاح ہے کہ اگر وہ جزیہ دیتا ہے، جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ قبول کر لی، اس نے حاکمیت مان لی. جس طرح آج مسلمانوں نے ہر طاغوت کی حاکمیت مانی ہوئی ہے، حتی شیعہ
مثلا شیعہ جتنے ممالک میں ہیں، آسٹریلین شیعہ نے آسٹریلوی نظام کی حاکمیت کو مانا ہوا ہے، باقاعدہ قسم کھائی ہے بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ کینیڈا میں جتنے مسلمان ہیں، شیعہ غیر شیعہ، سب نے بائبل کے اوپر انجیل کے اوپر قسم کھائی ہے کہ ہم اس حاکمیت کو مانتے ہیں۔ برطانیہ میں جتنے مسلمان ہیں، شیعہ غیر شیعہ، سب نے وہاں پر قسم کھائی ہے انجیل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ ہم ملکہ برطانیہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم حاکمیت اس کی ہوگی، عزاداری امام حسین کی ہوگی، حاکمیت اس کی ہوگی، تراویحیں خدا کی ہوں گی، حاکمیت اس کی ہوگی، تلاوت قرآن کی ہوگی، حاکمیت اس کی ہوگی۔ خوب یہ ایگریمنٹ ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ سے یہ نہیں چاہیے کہ آپ مسیحی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں۔ آج تک برطانوی حکومت نے ایک مسلمان کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو اس صورت میں یہاں حق دیتے ہیں جب آپ مسیحی ہو جائیں۔ نہ، مسیحیت نہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم مسیحی ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی تمہارے عقیدے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے حاکمیت سے۔ بتاؤ حاکمیت ہماری مانتے ہو یا نہیں؟ انجیل کی قسم کھا کے کہتے ہیں مانتے ہیں، تمہاری حاکم تم ہو، الہ تم ہو۔ ٹھیک ہے، رہو۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم عیسائی ہو، اگر تم یہودی ہو، اگر تم ہندو ہو، اگر تم کوئی بھی ہو، بالکل ملحد ہو عطا، اور حاکمیت دین کو مانتے ہو، تسلیم ہو کہ حکومت دین کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، حکومت اسلام کی ہے، لیکن ہمیں یہاں رہنے کا حق دیا جائے اور ہمیں عقیدے میں آزادی دی جائے، آزادی ہے آپ کو۔ ہم اسلام کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ آپ اتمن حاکمیت کسی کی بھی مانو، سجدے اللہ کو کرو۔ حاکمیت مانگتا ہے، الہ، الوہیت۔ اب آپ توجہ کریں کہ یہ جو امامت سے دوری شروع ہوئی، امامت یعنی اللہ کی الوہیت کا نظام، اللہ کی حاکمیت کا نظام، حاکمیت خدا کے نظام سے دوری اختیار کی اور آج آپ پہنچے جمہوریت تک۔ پہلے ایک ایک فرد کو، پہلے فرعون کو الہ مانتے تھے، الوہیت سے دوری شروع ہوئی، خلافت تک آئی، خلافت کے بعد ملوکیت آئی۔ پہلے الہ مانا، جس کو حاکم مانو گے وہ تمہارا الہ ہے، تم اس کے عبد ہو، وہ تمہارا معبود ہے، جس کا فرمان چلتا ہے تمہارے اوپر وہ تمہارا الہ ہے۔ پہلے معاویہ کو پہلا معبود انہوں نے معاویہ مانا، چونکہ حاکمیت اس کی تھی، حاکم وہ تھا۔ خلفاء کے بعد وہاں تک خلافت تھی، بعد میں ملوکیت شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو جو حاکم آیا اور اس کی حاکمیت میں جو بھی رہا، ایگریمنٹ کے ذریعے سے، معاہدے کے ذریعے سے، کسی بھی عنوان سے اس کی حاکمیت میں رہا، یہ اس کے آلہہ تھے۔ مروان آلہہ تھا، آل ابی سفیان آلہہ تھے ان کے، آل مروان آلہہ تھے ان کے، پھر بنو عباس آلہہ بنے ان کے، پھر اس طرح کرتے کرتے یہ افراد، یہ خاندان تھے جن کے اندر آلہہ پیدا ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر خداؤں کے خاندان ہیں، مثلا رام کی باقاعدہ ولادت ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے انہوں نے مسجد گرائی ہے، بابری مسجد، کہ اس کے اندر ہندوؤں کا بھگوان خدا پیدا ہوا ہے۔ وہاں باقاعدہ خاندان ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا جنم ہوتا ہے، اس کا جنم دن ہوتا ہے، اس کی جنم گاہ ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق ان کے آگے مذہبی رسومات تشکیل پاتی ہیں کہ ان کا الہ پیدا ہوتا ہے، باقاعدہ جنم لیتا ہے۔ اسی طرح خاندان آلہہ معروف ہو جاتا ہے۔ رام کا خاندان ہے اور اس خاندان کے مختلف لوگ الوہیت میں حصہ دار ہیں، جیسے ابھی آل سعود آلہہ ہیں، یہ خاندان ہے آلہہ کا، یہ آلہہ کا خاندان ہے۔ یہ جو بھی ان کی حکومت میں رہتا ہے مانتا ہے اس حکومت کو،
ان کو الہ مانتا ہے، لیکن ایک الہ نہیں ہے، یہ پورا خاندان آلہہ کا خاندان ہے۔ یہ خاندان شروع ہوئے، ان خاندانوں سے الوہیت فرانس میں منتقل ہوئی عوام کو کہ خاندانوں کی الوہیت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب عوام جمہور کی الوہیت کا زمانہ، جمہور کی الہیت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جمہور بہت خوش ہوئے، جمہور نے بغلیں بجائیں کہ آج سے ہم الہہ ہیں، آج سے حاکمیت ہماری ہے، آج سے فرمان روا ہم ہیں، آج سے قانون ہم نے بنانے ہیں، دستور ہم نے دینے ہیں، اور حکومتیں ہم نے تشکیل دینی ہیں۔ اس طرح امامت فراموش ہو گئی، اللہ کی الوہیت و حاکمیت نصاب بن گئی، کتابوں کے اندر دفن ہو گئی، درس و تدریس کا موضوع بن گئی، تقریر و سخن کا موضوع بن گئی، اور جو چیز نظام تھی، نظام ایک عملی ڈھانچے کو کہتے ہیں، نظام عملی ڈھانچہ ہے جس کی اپنی بنیادیں ہوں، اس بنیادوں کے اوپر ایک باقاعدہ عمارت ہو، جس کے مختلف جز ہوں، جس کے مختلف حصے ہوں۔ جیسے انسان کا جسم، آپ کا یہ بدن، یہ نظام ہے، یہ نظام ہے آپ کا بدن۔ اگر جب آپ مانگتے ہو اللہ سے، بیٹا مانگتے ہو کہ خدا مجھے بیٹا دے، تو یہ ایک نظام ہے، آپ مانگ رہے ہو اللہ سے، وہ بیٹا مجسم شکل میں پیدا ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ بیٹا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ خواب میں آپ کو دکھا دیا جائے آپ کو بیٹا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو صاحب اولاد نہیں سمجھتے۔ یا کوئی تصویر بنا کے بیٹے کی آپ کو دے دے، یہ آپ کا بچہ ہے کاغذ پہ، اس کو بھی آپ اپنی اولاد نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی بچے کے متعلق کتاب لکھ دے بچہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کے بچے کے اوپر ایک افسانہ لکھے، کہانی لکھے کہ یہ آپ کا بچہ ہے، افسانے میں آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو بھی اپنا بچہ نہیں سمجھتے جب تک وہ مجسم طور پر آپ کے گھر میں پیدا نہ ہو، اس میاں بیوی سے، زوج و زوجہ سے پیدا نہ ہو جنہوں نے شرعاً عقد کیا ہے۔ انسان کا جسم نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام آپ 1000 سال نصاب پڑھتے رہیں، یہ نظام ڈھانچہ نہیں بنتا۔ اس ڈھانچے کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے، عملاً ڈھانچہ جو زمین پہ ایجاد کرنا ہے۔ اسی طرح خاندان تشکیل دینا ہے آپ نے، خاندان بھی ایک نظام ہے، یہ خاندان نصاب بنا دیں آپ۔ خاندان کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کے اوپر مجلسیں ہوں، عشرے ہوں، تقریریں ہوں، فضائل خاندان کے بیان کریں، خاندان نہیں بنتا۔ خاندان بننے کے لیے اقدام چاہیے، کیوں کہ خاندان ایک نظام کا نام ہے، نہ نصاب کا نام ہے۔ تدریس سے کوئی شوہر نہیں بنتا، تدریس سے کوئی زوجہ نہیں بنتی، تدریس سے کوئی ماں نہیں بنتی، تدریس سے کوئی باپ نہیں بنتا، تدریس سے کوئی دادا نانا نہیں بنتا۔ یہ سب نظام ہے، اس نظام کے ایجاد کرنے سے نظام قائم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس امامت نصاب ہے، ہم اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں، خوب 1000 سال کرتے رہو یہ جدل۔ ہرگز امامت قائم نہیں ہوگی جب تک امامت کو ایک نظام کے طور پر نہیں سمجھو گے، اور امامت کے نظام کے لیے جب تک زمین کے اوپر اس کے اجزاء، ارکان اور بنیادیں قائم نہیں کرو گے، اس کے ستون قائم نہیں کرو گے، یہ نظام ہرگز وجود میں نہیں آئے گا۔ تمہاری ذہنی تصویروں سے، تمہاری تقریروں سے امامت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج ایسے ممالک ہیں جہاں پر امامت کے اوپر کہیں مجلس نہیں ہوتی، بالکل خالص کفریہ ممالک ہیں۔ جہاں ایک بھی شاید شیعہ نہ ہو۔ برونائی میں مجھے نہیں پتا، مطالعہ نہیں ہے میرا ایسے گمان ہے میرا کہ برونائی میں شاید نہیں ہوگا کوئی شیعہ۔ ایسے جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف ممالک کے اندر، وہاں کوئی شیعہ، کوئی مجلس نہیں ہوتی، امامت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، سنا تک نہیں ہے انہوں نے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں گلی گلی میں تذکرہ ہوتا ہے امامت کا۔
وہ جزیرہ اور یہ جزیرہ دونوں برابر ہیں امامت کے لحاظ سے. کیوں؟ کہ نہ وہاں نظام امامت قائم ہے نہ یہاں نظام امامت قائم ہے. یہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں تذکرہ نہیں ہوتا. خود نظام کا تذکرہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. سواء علیہم، برابر ہے تذکرہ کریں یا نہ کریں. جب تک نظام تاسیس نہیں کرو گے، قائم نہیں کرو گے، برپا نہیں کرو گے، استوار نہیں کرو گے، فرق نہیں پڑتا کہ آپ تذکرہ کرو یا نہ کرو. اس کا نظام اقدام عملی سے ہوتا ہے. نظام کے لیے علوم کی کم ضرورت پڑتی ہے، اقدام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، حرکت کی زیادہ. مثلا رسول اللہ نے کتنی تدریس کی اور کتنا اقدام کیا. ہم اسوہ رسول اللہ کو اپنے لیے قیام الوہیت، قیام حاکمیت خدا کے لیے رسول اللہ کا اسوہ ہے ہمارے پاس. رسول اللہ نے کس طرح حکومت دینی قائم کی؟ ایک مدرسہ بنایا، اس میں تدریس شروع کر دی، طالب علم آتے گئے، پڑھتے گئے، پھر وہ طالب علم استاد بن گئے، پھر ان طالب علموں نے، استادوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دیں، پھر ان کے شاگرد پیدا ہوئے. اس طرح تو نہیں ہوا. رسول اللہ نے دعوت ضرور دی، آگہی ضرور دی، تبلیغ ضرور کی. نظام، حکم خدا، حاکمیت، اور شروع کہاں سے کیا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ رسول اللہ کا دین، قرآن کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے. رسول اللہ کا دین حاکمیت خدا سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات، دین کی پہلی بات، الف لا الہ الا اللہ. پہلا درس، پہلی تبلیغ، پہلا نقطہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. رسول اللہ کا دین شروع ہی حاکمیت سے ہو رہا ہے. تبلیغ حاکمیت کی تبلیغ، دعوت حاکمیت کی دعوت. لوگوں نے کہا کہ حاکمیت کو رہنے دیں، باقی اگلے مسائل پہ ہم مل سکتے ہیں آپ کے ساتھ، باقی مسائل میں ہم مل سکتے ہیں، حاکمیت چھوڑ دیں آپ. یہ اصرار تھا وہاں کے حکام کا، یہ اصرار تھا کہ حاکمیت کی بات نہ کریں، الہہ کی الوہیت کی بات نہ کریں، باقی ساری باتیں قبول ہیں. مثلا اخلاقیات، آپ جو اخلاقیات پیش کرتے ہیں ہمیں سب قبول ہیں. آپ کہتے ہیں سچ بولو، ہم بھی کہتے ہیں سچ بولو. آپ کہتے ہیں صحیح تولو، ہم بھی کہتے ہیں صحیح تولو. اس تمام پہ اتفاق تھا. اس معنی میں وہ سارے مومن تھے. رسول اللہ کی اخلاقیات، امانت داری، صداقت، یہ سب ابو جہل کو بھی پسند تھی، ابو لہب کو بھی پسند تھی، ابو سفیان کو بھی پسند تھی، ہر ایک کو پسند تھی. ولید ابن مغیرہ کو بھی پسند تھی، عاص ابن وائل کو بھی پسند تھی. یہ وہ جو بڑے چوٹی کے دشمن تھے رسول اللہ کے، جو رسول اللہ کو کاٹ پھینکنے کے در پہ تھے اور کوشش کرتے تھے یہ ہر آن. کیوں؟ یہ تو اخلاقیات میں رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا جس میں ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ابھی لشکر جرار جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ سچے، سچ بولنے والے، آج تک ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا. متفق ہو، رسول اللہ کا نام، شہرت وہاں پر رسول اللہ کے عنوان سے نہیں تھی. مکہ میں دعوی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے، رسول اللہ کو کی پہچان مکہ کے اندر، مطلب مکہ کے ارد گرد اطراف کے علاقوں میں محمد امین، یہ شہرت تھی، یہ پہچان تھی. امین، امانت دار. اور امانت تمام اہل مکہ کی پسندیدہ صفت ہے، اخلاقیات میں سے. رسول اللہ کے اخلاقیات سے انہیں کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ انہوں نے ایک اخلاقی مطلب رد کیا ہے. آپ نہیں بتا سکتے کہ مشرکین نے رسول اللہ سے جنگ کی ہو اخلاق کے اوپر، کہ یہ جو اخلاقیات آپ پیش کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے،
کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، وعدہ پورا کرو، سچ بولو اور صحیح تولو، یہ تمام چیزیں تو محل نزاع نہیں ہیں، اختلاف نہیں ہے ان کے اوپر. کس پر اختلاف ہے؟ الوہیت پر. اور رسول اللہ نے بھی اخلاق سے نہیں آغاز کیا، بھائی کہ پتہ تھا کہ اخلاقیات متفق علیہ ہیں میرے اور ان کے درمیان، کلمہ سوا ہے بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان مشترک کیا ہیں؟ اخلاقی قدریں. خوب ہم اس پہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی تم نے بھی صحیح تولنا ہے، ہم نے بھی صحیح تولنا ہے، تم نے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے بھی سچ بولنا ہے، تم نے بھی یہ کسی کا حق نہیں کھانا، ہم نے بھی کسی کا حق نہیں کھانا. یہ تو ساری باتیں تسلیم تھیں ان کو، لیکن یہ ہدف نہیں تھا. یہ جو دینی نصاب دین، نظام دین سے دور اور نصاب دین کے ماہرین، دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے. انہوں نے آ کر الوہیت کا جانشین اخلاقیات کو قرار دیا، الوہیت کا جانشین حاکمیت کے بدلے میں مومنین کو انہوں نے ان چیزوں کا پابند کر دیا، عبادتوں کا پابند کر دیا. اسلام کی تصویر کیسی ہے؟ اسلام تو ہر ایک کو مانتا ہے، اسلام ہر ایک کے ساتھ قبول کرتا ہے. نہ بھائی، اسلام حاکمیت کے بعد، اللہ کی حاکمیت کے بعد ہر ایک کے ساتھ مل سکتا ہے. حاکمیت کے بعد، حاکمیت کے اوپر نہ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون. اطاعت، حاکمیت پہ بات نہیں ہوگی تم سے. قرآن کریم کا خطاب ہے رسول اللہ کو، اے رسول، آپ اہل کتاب اور آپ کے درمیان بہت ساری مشترکات ہیں، انہیں بلائیں، انہیں کہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینہم ان لا نعبد الا ایاہ. ہم حاکمیت میں مل بیٹھتے ہیں آپس میں. حاکمیت اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کی ہوگی، فرمان اللہ کا چلے گا. باقی ٹھیک ہے، تم اپنی کتاب پہ عمل کرتے رہو، اپنے نظام میں چلتے ہو، اس سے کوئی روکے گا نہیں آپ کو. پہلا سودا مومن نے، نصابی دین نے حاکمیت کا کر لیا، حاکمیت سے پیچھے ہٹے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تم پیچھے پلٹ جاؤ گے. اصل مشکل ہی ان کے لیے حاکمیت تھی. عزیز احمد، اگر حاکمیت دے دیں، آپ طاغوت کو دے دیں، طاغوت پوری زمین آپ کو دے دے گا، جو مرضی ہے کرو، اس پہ دمال ڈالو، اس پہ آپ نعت پڑھو، اس پہ قصیدہ پڑھو، اس پہ عزاداری کرو، اس پہ جو مرضی ہے کرو. طاغوت کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حاکمیت کے طور پر 1 انچ بھی اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ اس انچ پر ہماری حاکمیت ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، آپ کو حق نہیں رہتا، آپ حق نہیں رکھتے ہو. یہاں پر حاکمیت ہماری ہوگی، رسمیں تمہاری ہوں، حاکمیت ہماری، نصاب تمہارا، حاکمیت ہماری، عبادتیں تمہاری، اس سے کیا ہے؟ مسجدیں تمہاری ہوں بے شک، لیکن ان مسجدوں کے اوپر حاکمیت ہماری ہو. یہ زوال تھا، یہ دوری تھی امامت سے، یہ بنیادی خرابی پیدا ہوئی. جبکہ دین کسی جگہ بھی حاکمیت سے دستبرداری کی اجازت نہیں دیتا. یہ آپ معاملہ نہیں کر سکتے کہ حاکمیت طاغوت کی ہو، مجھے عمل کی اجازت دے دیں، مجھے عبادت کی اجازت دے دیں، عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دے دیں. حاکمیت بے شک تمہاری ہو. جس طرح آج ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، یہ ممنوع تھا، یہ ناجائز تھا. الٹ کر سکتے ہو کہ حاکمیت ہماری، کلیسے تمہارے، بے شک بناؤ، مندر تمہارے، ٹیمپل تمہارے، بت بنا کے پوجنا چاہتے ہو بت بنا کے پوجو.
تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کی حاکمیت مان لو, امامت کو مان لو, آپ اپنے عقیدے پر چلو, لا اکراہ فی الدین. یہ سیدھا سا نقطہ, سادہ سا نقطہ, آسان سی بات, یہ نہیں پلے پڑی. نظام بن گیا نصاب, اور نصاب کیا ہوا پھر؟ نصاب میں صرف وہی تو نہیں پڑھتے جو لکھا ہوا ہے, نصاب پھیلتا ہے. اب بعض علوم ایسے ہیں, نصاب ہے ہی ایسے, یہ جتنی علوم آپ پڑھتے ہیں آج, ہزاروں علوم ہیں, یہ اگر کوئی کرے یہ کوشش اور شمار کرے اس وقت کتنی علوم ہیں زمین کے اوپر رائج, مختلف دنیا و دین کے نام سے کتنی علوم پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں, مستقل حیثیت جن کی علوم کی بن گئی ہے کہ بہت ہیں, فراوان ہیں. کوئی ایسا منبع شاید نہیں ہے جو سارے علوم کو بتا سکے کہ کتنی علوم ہیں اس وقت, چونکہ ہر چیز اب ایک مستقل علم کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. پہلے طب ایک علم تھا, اب طب کے اندر ہزاروں علوم پیدا ہو چکے ہیں. پہلے یہ کان ناک گلا, سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ لنڈے میں کیا کہتے ہیں کان ناک گلے کو؟ جی, اس کا مخفف بنا ہوا ہے ENT. یہ ایک علم تھا. کان ناک گلے کا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا. ابھی خود کان کے کئی شعبے بن چکے ہیں, کان کے اندر متعدد شعبے بن چکے ہیں, اور ہر شعبے کا الگ علم ہے اور الگ ماہر ہے. گلے کے کئی شعبے بن گئے ہیں. اب کان ناک گلا یہ پرانے ڈاکٹر ہیں, ان سے آپ علاج کرائیں گے تو یہ موٹا موٹا علاج کر دیں گے, چونکہ ان کی نظروں میں یہ ایک علم شمار ہوتا ہے کان ناک گلا. لیکن اس وقت جو رائج طب ہے, جو ترقی یافتہ طب ہے, اس کے اندر ناک کے کئی علوم میں ناک تقسیم ہو چکا ہے. ناک کا علم, کان کا علم اور گلے کا علم متعدد علوم میں بدل چکا ہے. اتنی جزئیت تفصیل پیدا ہو گئی ہے, اس لیے شمار کرنا مشکل ہے ان علوم کو. یہ علوم سارے ایک علم تھا, یہ ایک علم تھا پہلے. یہ سب اس علوم کے ابواب چیپٹر تھے, ایک علم تھا فلسفہ. یہ سب فلسفے کی شاخیں تھیں. پہلے قدیم زمانے میں افلاطون و ارسطو کے زمانے میں متعدد علوم نہیں پڑھنے پڑتے تھے, ایک علم پڑھتے تھے فلسفہ, تمام شعبوں کے اوپر مہارت حاصل ہو جاتی تھی. اسی طرح باقی علوم, ایک علم جو ابھی شیعہ, یہ شیعہ حوزے مدرسوں کے اندر اس علم نے زیادہ ترقی کی ہے, علم اصول فقہ. اہل سنت میں بھی ہے یہ علم, لیکن انہوں نے اس کو زیادہ پالا پوسا نہیں ہے. وہ پرانے ان کے علماء 300-400 سال پہلے انہوں نے یہ علم لکھا تھا, اور ابھی تک وہی ہے, وہی پڑھتے ہیں. یہ انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ اجتہاد نہیں کرتے. شیعوں کو محسوس ہوئی, شیعہ علماء کو, کہ اس علم کی ضرورت ہے. یہ علم پہلی دفعہ جب تدوین ہوا, مؤلف اول پہلی کتاب علم اصول فقہ کی, کل 3 صفحے تھے, 3 صفحے نہ 3 ورق, جامع مکمل علم اصول, اول سے لے کر آخر تک 3 صفحے میں تھا. آج علم اصول فقہ اگر ایک طالب علم پڑھنا چاہے تو کم از کم 30 سال چاہیے اس کو, اتنا پھیل گیا ہے, اتنا موٹا ہو گیا ہے یہ علم, اتنا وزنی ہو گیا ہے, وسیع ہو گیا ہے. 30 سال
ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ پہلی کتاب اصول فقہ کی شروع کر کے اور پھر آخری اجتہادی باس مکمل طور پر پڑھ جائے. فقہ اس سے بھی زیادہ کیوں یہ علوم پھیل گئے ہیں؟ اس لیے کہ جو نصاب پڑھاتا ہے وہ پابند نہیں ہے اس دوسرے کے اقوال کا، وہ اپنی طرف سے بھی اس کے اندر اضافات کرتا ہے ہر استاد. مثلا ایک نے کہا کہ یہ روایت، پہلے جو علمی اصول بنا تھا اس میں تھا کہ روایت سنت، روایت دو قسم کی ہوتی ہے، یا صحیح یا ضعیف. انہوں نے دو قسمیں بنائی تھیں. آج آپ جا کر دیکھیں 100 قسمیں ہیں روایات کی، 100 قسم کی حدیث ہوتی ہے. اب یہ 100 کیسے بن گئی؟ اس وقت 2 تھیں، آج 100 ہو گئیں. یہ علماء کی دقت ہے، غور ہے، محنت ہے کہ انہوں نے اس کے اندر خود اضافہ کرتے گئے. مجھے یاد ہے رہبر معظم جب صدر تھے، ایران کے صدر تھے، امام رہبر تھے اس وقت، تو دوسری دفعہ صدارتی الیکشن جو ہوا، دوسری دفعہ ان کے لیے، تو یہ اپنی صدارتی کمپین چلا رہے تھے اور اسی میں قم بھی تشریف لائے. طلاب کے اندر انہوں نے تقریر کی، صرف طلاب تھے حوزے کے، اور اس طلاب میں ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی ان کی خطاب سننے کے لیے. تو اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا، بہت خوبصورت تقریر تھی. مجھے ابھی یاد ہے، وہ اکثر اس کے ہیڈنگ، اس کی جو سرخیاں ہیں اس تقریر کی ابھی بھی یاد ہیں. وہ بہت دلچسپ، چونکہ رہبر معظم ابھی تو چونکہ ایک اور حیثیت ہو گئی ہے، ورنہ بہت ہی توانا اور بہت ہی عظیم خطیب ہیں. خطابت بے نظیر ہے رہبر معظم کی، بلکہ کوئی بھی اس پائے کا خطیب نہیں ہے. جوانی میں یا جنگ کے دنوں میں جب وہ خطابت کیا کرتے تھے تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کس قدر قوت ہے، طاقت ایک آدمی کے اندر. پاکستانی خطیبوں کی طرح نہیں، پاکستان میں خطیب پھیپھڑے کی مدد سے اور انتڑیوں کی مدد سے تقریر کرتا ہے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے، چیخ چیخ کے آواز نکالتا ہے بھاری. ہم اس کو زور خطابت کہتے ہیں. یہ نہیں ہے زور خطابت، یہ نہیں ہوتی. زور خطابت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو اپنے موضوع کے اوپر گرفت ہو، روانی ہو، خطابت کے اندر فصاحت ہو، بلاغت ہو، اور اپنی بات کو کئی پیرایوں میں بیان کر سکتا ہو، بے شک دھیمے انداز سے بولے ہو. اس کو کہتے ہیں قوت خطابت، قوت کلام. اور یہ قوت انتہا درجے کی رہبر معظم کے اندر تھی، جو مختلف ابھی بھی کبھی کبھی اہم موقع آ جاتا ہے جہاں پر وہی شائبہ پھر نظر آتا ہے ان کی خطابت کا. اس خطابت میں چونکہ خوبصورت انداز تھا خطابت کا، دل نشین، تو توجہ ہوتی تھی اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رہبر بن جائیں گے بعد میں. صدر مملکت تھے، صدر مملکت بھی جن کا کوئی اختیار نہیں تھا. ایک نقطہ انہوں نے اپنی تقریر میں اسی بارے میں بیان فرمایا تھا کہ میں اس مملکت کا صدر ہوں لیکن میرا کوئی اختیار نہیں ہے. قانون ایسا تھا، آئین ایسا تھا کہ اس وقت صدر کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بعد میں قانون میں تبدیلی لائے ہیں. اس وقت وزیر اعظم ہوتا تھا، پارلیمانی نظام تھا اور وزیر اعظم کا سارا اختیار تھا. صدر ایسے ہی تھا جیسے پاکستان کے صدر ہیں ممنون حسین. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کچھ کیا ہو. گزشتہ دنوں خبر آئی تھی کہ کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے نماز استسقاء پڑھی ہے صدر ممنون حسین صاحب نے، اور اس میں 2 ملی میٹر بارش ہوئی ہے ان کی نماز پڑھنے کے بعد. بارکیف یہ بھی ایک تدین ہے ان کا. یعنی صدر صاحب کا اب یہی کام ہے. اور یہی جو بے اختیار صدر ہیں اسی وجہ سے بچ بھی گئے ہیں، ورنہ پوری جماعت عتاب میں ہے، زندانوں میں، جیلوں میں. اس جماعت کا ایک ہی فرد بھی بچا ہوا ہے جس پہ عطاب نازل نہیں ہو رہا، وہ یہی صدر صاحب ہیں. اگر اختیارات ہوتے تو آج کسی جگہ ملیر جیل میں یا کسی جگہ بیٹھے ہوتے اندر. اس میں رہبر معظم نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ابھی آیا ہوں قم میں عرصے بعد. پہلے انقلابی تحریک میں شامل تھے، پھر حکومتی مسائل میں آ گئے، تو کہا کہ قم آنا کم ہوا، ابھی میں آیا ہوں بڑے عرصے کے بعد
قم حوزے میں تو مجھے ایک اپنا پرانا دوست ملا طالب علمی کے زمانے کا، جو بڑا ذہین اور لائق تھا اس وقت اور ابھی مجتہد ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا میں تحقیقات کر رہا ہوں. یہ رہبر معظم نے اس وقت یہ واقعہ سنایا کہ میں تحقیقات کر رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ کیا تحقیقات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علم اصول کا ہی ایک موضوع ہے علم اجمالی. کہا میں علم اجمالی کے اوپر تحقیقات کر رہا ہوں. کہا تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے علم اجمالی کی صرف 90 قسمیں تھیں اور میں نے تحقیقات سے بڑھا کر 250 قسمیں کر دی ہیں. اب علم اجمالی 250 قسمیں ہیں. اب یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ایک مفکر محقق نے یہ تحقیقات کی تھیں. اس کے بعد ہزاروں محقق اسی موضوع میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور ابھی تو میرے خیال میں 1 ملین سے زیادہ علم اجمالی کی قسمیں ہو گئی ہوں گی. اور خدا رحم کرے ان طالب علموں پر جن کو یہ ساری پڑھنی پڑیں گی اور پاس کرنی پڑیں گی. نصاب پھیلتا جاتا ہے، شک سے شک نکلیں. اور نصاب میں آپ توجہ، خصوصاً فقہ کا نصاب، فقہ کے نصاب میں تمام فرضی مسائل ہیں. فرضی مشکلات، فرضی رائے حل. ابھی ایران میں حکومت اسلامی قائم ہے. حکومت اسلامی کی ہزاروں مشکلات ہیں ہر باب میں، ایک مشکل کا رائے حل بھی نہیں پیش کرتے. کیوں؟ کہ نظام نہیں ہے موضوع، نصاب موضوع ہے. نصاب فرضی مسائل کا ہے. فرضی مسائل، مثلا ایک مسئلہ جو فقہ میں چھڑا ہوا ہے اس وقت اور بہت شدت کے ساتھ اس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ چاند پر جا کر نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے. چاند پر پاکستان میں چھیڑو کہ پاکستان میں نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے. تو چلو پاکستان زمین پہ تو ہے، پاکستان میں آبادی بھی ہے، لوگ بھی رہتے ہیں، مومن بھی رہتے ہیں، مقلدین بھی رہتے ہیں. لیکن مجتہد صاحب کس میں لگے ہوئے ہیں؟ چاند کے اوپر، جہاں نہ کوئی بشر ہے، نہ بندہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ نماز ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کا مسئلہ حل کرنے لگے ہوئے ہیں. فرضی مشکل کہ بشر جب چاند پہ جائے گا تو نماز کدھر منہ کر کے پڑھے گا. یہ فرضی مسئلہ ہے. یہ فرق ہے نصاب اور نظام میں. نظام فرضیات میں جانے نہیں دیتا، نظام عملیات میں رکھتا ہے. فوراً ابھی آج اس وقت یہ مشکل ہے، آج کی نسل کی یہ مشکل ہے، آج کے جوان کی یہ مشکل ہے، آج کے زمانے کی یہ مشکل ہے. نظام ہمیشہ انسان کو میدان میں رکھتا ہے. اس وقت یہ میدانی مسئلہ حل کرو، فرضی مسئلے بعد میں حل کریں گے، وہ فارغ لوگوں کا کام ہے. تمام فرضی شکیں ہیں ساری. مثلا ایک فرضی مسئلہ کہ اگر انسان کو الٹی آئے اور پھپھڑا باہر آ جائے الٹی میں، وہ آج تک آیا ہے کسی کا پھپھڑا اتنی سخت الٹی کی ہو، کسی نے پھپھڑا ہی باہر آ گیا ہو؟ یہ فقہ میں باقاعدہ سوال بھی اٹھائیں گے، اس کا پھر رائے حل بھی بتائیں گے کہ پھپھڑا جب باہر آ جائے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں. یہ نہیں کہیں گے اس کی جان بچتی ہے یا نہیں، زندہ بھی رہے گا یا نہیں. چلو فرضاً اگر یہ مسئلہ اٹھا ہی لیا ہے کہ اگر الٹی کرتے ہوئے کھانستے ہوئے پھپھڑا باہر آ جائے تو بندہ بچے گا یا نہیں. یہ بات کرتے تو بھی کوئی مفید بات تھی. بات یہ کریں گے کہ پھپھڑا باہر آ جائے روزہ باطل ہوگا یا نہیں. نصاب فرضی باتیں، فرض کرو یوں ہو جائے، فرض کرو ایسے ہو جائے، فرض کرو ایسے ہو جائے. امامت کیوں غائب ہو گئی؟ چونکہ امامت نقد بات تھی، میدانی کام تھا، فرضی بات نہیں تھی. حاکمیت خدا فرضی بات نہیں ہے. فرض کرو یوں ہوگا، نقد ہے، حاضر میدانی عمل ہے. وہ پہلے میدانی باتیں پوری کر لو آپ. یہ نظام ہے، نظام میدانی چیز ہے، نظام عملی چیز ہے. نظام
ایک مجسم چیز کا نام ہے، ایک ڈھانچے کا نام ہے، ملموس و مشہود قابل مشاہدہ نظام بنانا پڑتا ہے. جس طرح گھر بنانا پڑتا ہے، خاندان بنانا پڑتا ہے، نصاب سے خاندان نہیں بنتا. جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں آپ کو پھر آگے شادی کرنی پڑے گی. آپ پی ایچ ڈی کر لیں، پروفیسر بن جائیں، ڈبل پی ایچ ڈی کر لیں، تو بھی آگے علیحدہ سے نظام خانوادہ تشکیل دینا پڑے گا آپ کو. نظام میدان میں ہے، نصاب میں نہیں ہے. ہم نے سارا دین سمیٹ کے نصاب میں رکھ کے اور پھر نصاب میں وسعت ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں. اس کا نام رکھا ہوا ہے دین پھیلا رہے ہیں. دین پھیلا کے کیا کر دیا؟ ایک جلد کی کتاب کو 100 جلدوں میں پھیلا دیا. دین جلدوں میں پھیلا رہے ہیں، مجلدات میں پھیلا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ دین زمین کے لیے کہ زمین کے اوپر پھیلاؤ دین کو. اور دین کا پہلا رکن پہلے اخلاقیات. نہ اخلاقیات مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اخلاقیات فطری چیزیں ہیں، تمام بشریت کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا آپ سے. اخلاقیات بتا کے نہ کہو کہ ہم اسلام قبول کروائیں، مسلمان بنائیں. اگر کسی سے 2 اخلاقی باتیں آپ نے قبول کروا لی، ہندو بھی کہے واہ واہ یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہو، سکھ بھی کہے واہ واہ، کافر بھی کہے واہ واہ. یہ نہیں ہے دین. الوہیت، الہیت، حاکمیت خدا. پھر آپ دیکھو گے کہ خود مومن بھی قبول نہیں کرتا حاکمیت خدا. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ جو گمان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں. اگر حاکمیت خدا قائم ہو جائے باقی سارا دین خود قائم ہو جائے گا. اگر آپ باقی سارا ڈھانچہ بنانے کی کوشش کرو، حاکمیت چھوڑ کر آپ دین کا ایک شعبہ بھی قائم نہیں کر سکتے، ایک شق بھی قائم نہیں کر سکتے. سورہ فرقان میں یہ ایک آیات کا پورا پیراگراف ہے اور بہت خوبصورت ہے. یہ اور دیگر موضوعات کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو ابھی امامت کے لیے پڑھ رہے ہیں. وقت نہیں ہے، کسی اور مناسبت سے اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اس کی یہ عباد الرحمن کے متعلق ہے. آیا 63 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے. ہم جس آیت میں بات کرنے والے ہیں وہ آیت 74 ہے. یہ 10-12 آیات کا پیراگراف ہے سورہ فرقان کے آخر میں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ان کی صفات ذکر ہو رہی ہیں. زمین پہ جب چلتے ہیں خضوع و خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلتے، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. عباد الرحمن کی قیافہ، عباد الرحمن کی شخصیت کی تشریح ہو رہی ہے. عبد الرحمن انسان کیسے بنتا ہے؟ غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، انکساری کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں. اور جب جہلا، جاہلیت کے طرفدار و جاہلیت کے پیروکار، نہ ان پڑھ، اذا خاطبہم الجاہلون، عباد الرحمن کو ہر قدم پہ جہلا سے واسطہ پڑتا ہے. قرآن کی نظر میں جاہل کون ہے؟ جو اللہ کی الوہیت کو قبول نہیں کرتا. فیس بک پہ بھی ہر صفحے پر، ہر لائن پر آپ کو جہلا سے واسطہ پڑتا ہے. اذا خاطبہم الجاہلون، کیا کرتے ہیں؟ الجھتے نہیں ہیں، ان سے بات ہی نہیں کرتے.
کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، بھائی سلام، تم اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، جاہل ہو، تم حاکمیت خدا سے باہر ہو، میں کیا بات کروں تم سے؟ تم تو جمہور کو خدا مانتے ہو، میں اللہ کو خدا مانتا ہوں، میرا اور تمہارا اشتراک کیا ہے آپس میں؟ بھلے اگر اس میں میرے ساتھ شریک ہوتے، ہمارا الہ ایک ہوتا، پھر میں آپ کو بتاتا، آپ کے سوال کا جواب دیتا، وضاحت کرتا، اپنی بات کی وضاحت کرتا، لیکن تم مانتے ہی نہیں ہو، میں کیا تمہیں جواب دوں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، الہ نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل و غارت نہیں کرتے، قتل و غارت میں شامل نہیں ہوتے۔ ولا یزنون، زانی نہیں ہوتے۔ عباد الرحمن جو پاک دامن اور عفیف ہوتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ لیکن اگر کوئی کر چکا ہے پہلے یہ غلطیاں، توبہ کرے، پشیمان ہو جائے، ندامت ظاہر کرے، تو خدا اس کے سیئات گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا۔ اگر توبہ کرے اور اصلاح کرے، جو غلط کر چکا ہے اس کو ٹھیک کرے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب یہ ایک تو یہ کہ باطل اور جھوٹی اور کاذب چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ لا یشہدون الزور، زور عربی زبان میں جھوٹی چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ یہی کر و فر جو آپ کو نظر آتا ہے دنیا کے اندر، یہ سارا قرآن کی زبان میں زور ہے سب۔ یہ فارسی میں زور طاقت کو کہتے ہیں، قوت کو، یہ عربی کا زور ہے، فارسی کا نہیں ہے۔ وہ جو آپ بھی اردو میں تلفظ کرتے ہیں، زور، بہت زور ہے، زور لگاؤ، وہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں۔ یہ زور ہے زیارت جس سے بنا ہے، زاورا، زیارت بھی اسی سے ہے۔ زور یعنی وہ چیز جو انسان نے خود بنا لی ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، ظاہر اس کا کچھ اور بنا لیا ہو، اندر سے کچھ اور ہو، جھوٹی کاذب چیز۔ ان چیزوں کی شہادت نہیں دیتے، ان چیزوں کا مشاہدہ ہی نہیں کرتے۔ لا یشہدون الزور، کھوکھلی چیزوں کی کا مشاہدہ ہی نہیں کرتے عباد الرحمن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغویات، بےہودہ، نامناسب، بے مقصد کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو کرامت و شرف و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وہاں پر چھچھورا پن نہیں دکھاتے، گھٹیا پن نہیں دکھاتے، اوچھے نہیں بن جاتے، سبک کردار و سبک رفتار نہیں ہوتے، سبک مغز و سبک شخصیت نہیں بنتے، وقار کے ساتھ گزر جاتے، بہت ہی باوقار۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ وہ نقطہ تھا جس کے بارے میں کہا تھا کہ آئے گا، عرض کروں گا۔ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات خدا پیش کی جائیں تو اندھے اور بہرے ہو کر ان کے اوپر نہیں ٹوٹ پڑتے، غور کرتے، پہلے سمجھتے ہیں آیات خدا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو غور کرتے ہیں، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں غور و فکر کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں ان کے اندر، عقل سے کام لیتے ہیں۔ والذین، اب وہ جملہ جس کے لیے یہ پڑھا تھا پورا پیراگراف وہ یہ ہے، والذین یقولون ربنا، اور عباد الرحمن وہ ہیں، یہ ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ خدا سے چاہتے کیا ہیں؟ عباد الرحمن کیا چاہتے ہیں؟
پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنے ماحول کو بھی دیکھیں. اس سورہ فرقان کے اس میزان کے اوپر تولیں کہ ہم کیا ہیں, عباد الرحمن ہیں یا کسی اور کے عباد ہیں, ہم بندے کس کے ہیں. والذین یقولون, عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پالنے والے ہمیں اپنی ازواج اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک محاورہ ہے یہ, آنکھوں کی گرمی اور آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو بھی آنسو ابھر آتے ہیں, جب غمگین ہوتا ہے تو بھی آنسو نکلتے ہیں. اور یہ اب اللہ کا نظام ہے, ایک ہی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. اگر غم کا ہو, غصے کا ہو, پریشانی کا ہو, دکھ ہو, مصیبت کا آنسو, وہ گرم ہوتا ہے. یہ آنسو گرم ہوتا ہے, آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا جب بہتا ہے تو گرم ہوتا ہے یہ آنسو. آپ کا آنسو کسی اور کے ہاتھ پہ جا پڑے تو اس کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے. خوشی کا آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے, ایک ہی چشمہ ہے. جب انسان بہت خوش ہوتا ہے, ناگہان خوشی جب ملتی ہے, مثلا جب آپ میں سے اکثر ابھی جائیں گے گھروں میں واپس, تو آپ کو دیکھ کر اور کوئی روئے نہ روئے, ماں آپ کی ضرور روئیں گی, گلے لگا لیں گی. یہ خوشی کے آنسو ہیں. اولاد کو دیکھا ہے, یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور پھر جب آپ یہاں سے جو اثر لے کے جا رہے ہیں, ایک پاکیزہ شخصیت لے کے جا رہے ہیں, ایک بدلا ہوا کردار لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے جو بھیجا تھا اور جو واپس جا رہا ہے, اس میں جب وہ خود موازنہ کریں گے تو انہیں خوشی ہوگی. جب ادب دیکھیں گے, آپ کا احترام دیکھیں گے. یہ آج آخری ہے میرے خیال میں دن آپ کا ہے, کل ختم ہے کارگاہ. بھلے کل آپ کے ماں باپ کے ٹھنڈے آنسوؤں کا دن ہوگا, آپ جائیں گے. ایک تو ویسے وہ احساسی آنسو ہے, اتنے دن آپ دور رہے ہیں, اب جا کے وہ ملیں گے, گلے لگائیں گے, رو پڑیں گے. لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈک ان کو اس وقت محسوس ہوگی جس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو بھیجا تھا. جب وہ آپ کی شخصیت کے اندر وہ کردار میں وہ نمایاں مشاہدہ کریں گے, اس کے بعد جو ٹھنڈک انہیں نصیب ہوگی وہ زیادہ دلچسپ ہوگی. اگر اسی طرح گھر میں گئے تو پھر تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی. والے پھر تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ چھوٹا بھیجا تھا, یہ بڑا ہو کے آیا ہے وہاں سے. چھوٹا شرارتی بھیجا تھا, یہ بڑا شرارتی ہو کر واپس آیا. میں نے کل پرسوں ایک مثال بھی دی تھی آپ کو کارگاہ کی, کہ وہ بچے گئے واپس جا کر انہوں نے ایک اثر دکھایا تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ٹھنڈک ہے. اور یہ خدا سے انسان مانگتا ہے کہ خدایا اولاد ایسی ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی ہر روز, ہر مرحلے میں, ہر دن اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے, سکون آ جائے, تسکین ہو جائے. ایسا اچھا کردار. ایک تو عمومی کردار آپ کا دیکھیں گے, اور ایک خصوصاً آج کل کے بچے انگلش سکولوں میں پڑھتے ہیں, اور سب سے جو بڑی برائی ایک اس میں ہوتی ہے, ماں باپ کا وقار, ادب, مقام انگلش میں نہیں ہے. انگریزی میں ماں باپ کی آپ شکایت کر سکتے ہیں, لیکن ماں باپ کے ادب کی کوئی تاکید نہیں ہے. انگلش سکولوں میں وہاں چھوٹے بچے کو جب وہ چوتھی پانچویں یا تیسری کلاس میں شاید ہوتا ہے, وہیں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیلی فون نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ ماں باپ کی شکایت کریں. ماں باپ ڈانٹیں, فوراً پولیس کو فون کر دو, ماں باپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے. ابھی بہت سارے ماں باپ جیلوں میں بند ہیں بچوں کی وجہ سے. بچوں نے فون کیا, ماں کو پکڑ کے لے گئے, باپ کو پکڑ کے لے گئے. انگلش میں ماں باپ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. انگریزی اسکول قاصر ہیں, یہ
بچوں کے اندر یہ احساس بڑھانے میں بہت زیادہ. اگر وہ بھی اسکول اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے یہ بچوں کو رٹا دیتا ہے کہ جب جو تو ماں کو ہائی کر دو, ہائی, آگے سے ماں بھی اوئے کر دے, اوئے. بس یہ انگلش اسکول کا نتیجہ ہے. لیکن دین نہ, دین کا یہ حکم ہے کہ یہ ماں کا لخت ہے, لخت, بضع. جیسے رسول اللہ کا فرمانا تھا نا کہ فاطمہ بضعۃ منی, یعنی ٹکڑا, جگر کا ٹکڑا. لخت ٹکڑے کو کہتے ہیں. بچہ لخت جگر ہے, ماں باپ کا لخت ہے, ٹکڑا ہے ان کا. اور وہ جو احساس ہوتا ہے مادری کا اور پدری کا, وہ منفرد احساس ہے. آپ جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے ایک مزاج ہو گیا ہے, بچہ واپس جاتا ہے تھکا ہوا, اتنا بھاری بستہ کتابیں, اور ٹیچروں کی وہ دونس اور ساری خستہ, جا کے بستہ پھینکا, نہ سلام کہا نہ ہائی کہا. وہ سکھاتے تو ہیں ہائی کرنا, لیکن یہ نہیں کرتا وہاں جا کر ہائی. وہاں جا کر کھانا کیا ہے, کھانا لے کر آتے ہیں, یہ کیا پکا ہوا ہے, یہ میں نہیں کھاتا, میرے لیے برگر لے کر آؤ فلاں. یہ انگلش اسکولوں کی تعلیم ہے. لیکن یہاں سے جب آپ نے جانا ہے تو وہاں جا کر سب سے پہلے, یہ میں ہر کارگاہ میں عرض کرتا ہوں سب عزیزوں کو, خواتین بھی اور بچے بھی, اور اکثر کرتے ہیں جا کر, یہ دکھاتے ہیں یہ نتیجہ. اور جس سے ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ ادب جو خود ماں باپ کے لیے آپ نے انجام دینا ہے. ان کی جو زحمتیں ہیں آپ کو نہیں معلوم. قرآن نے بھی فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں پیدا کرنے کے لیے اور پالنے کے لیے کتنی زحمتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. اگر ایک دن تمہیں ایسا گزارنا پڑ جائے ہلاک ہو جاؤ گے, جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تیرے لیے. ان ساری زحمتوں اور کوششوں کا ان کو اگر اجر و صلہ ملے تو وہ یہی ادب ہے جو ان کے سامنے جا کر پیش کریں آپ ماں باپ کو. گھر میں جب جائیں, چھوٹے اور بڑے سب, آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کو سلام تو کیا ہوگا لیکن دور سے, انہوں نے خود پکڑ کے جکڑ کے آپ کو بوسہ دے دیا ہوگا, لیکن آپ کی رغبت کم ہوتی ہے. اب یہ آپ نے جانا ہے, جا کر سب سے پہلے ماں کو, والد موجود ہوں تو بھی پہلے ماں کی خدمت میں جاؤ اور قدم بوسی کرو پہلے ماں کی. سب سے پہلا کام قدم بوسی. بڑے چھوٹے سب, شرم نہیں کرنا ہے کہ یہ تو شرمندگی ہے, اب میں داڑھی رکھ کر ماں کے. ممکن ہے ماں باپ بعضوں کے گاؤں میں ہوں, دیہات میں ہوں, ان کے پاؤں میلے ہوں, مٹی لگی ہوئی ہو, وہ بہت ہی سمجھے وہ مٹی جو ہے اور اس کی مہک جو ماں کے قدموں میں ہے اور آپ بوسہ دیں اس کے اوپر, شاید زندگی میں اتنا معطر کوئی چیز آپ نے نہ سونگی ہو. جو ماں باپ کو تسکین آپ کے اس ادب سے ملتی ہے, جو ٹھنڈک ملتی ہے, نہ صرف آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پورا وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ماں باپ کا تمام غم, چنتے, مشکلات, سختیاں, باقی سارے ستاتے ہیں. ایک بچہ اپنے ادب سے ماں کو جتنا سکون پہنچاتا ہے وہ ساری دنیا کے غم بھول جاتی ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جیسی بھی ہیں ماں, پڑھی لکھی ہیں, نہیں پڑھی لکھی ہیں, عام دیہاتی ہیں, شہری ہیں, البتہ ایک ماں سے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جائیں قدم چومنے کے لیے اور وہ مصروف ہو, اور وہ ماں جس کے پاس آئی فون ہے, جس کے پاس واٹس ایپ ہے, وہ شاید توجہ ہی نہ کرے کہ میرا لخت جگر آیا ہے, چونکہ اس کا لخت جگر موبائل ہے. اس ماں کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بھی بچوں کے لیے احساس رکھتی ہے یا نہیں. لیکن جو مائیں ابھی تک محفوظ ہیں اس آفت سے, آفت اسمارٹ فون سے اور واٹس ایپ سے اور یہ سارے مسائل سے, ان کے لیے واقعاً اولاد سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انہیں دنیا جہان کی دولت دے دیں نہیں چاہیے ان کو. صرف مثلا بھوکھی ہو, آپ اس ماں کو بہت اچھی بریانی, پلاؤ, ہر چیز لاہور سے اعلیٰ ترین
مٹھائی لے کے جائیں، اس کو کوئی لذت نہیں دے گی وہ مٹھائی. اس کی لذت آپ کی زیارت، آپ کو دیکھنا اور آپ کے اندر جو گوہر پیدا ہوا ہے، یہ چیز ہے. اور یہ حق ہے ان کا، یہ خوشی ان کو پہنچائیں آپ، یہ ان کا حق ہے. انہوں نے جو اپنے پاس تھا آپ کو دیا ہے، اب آپ کے پاس یہ حق ہے ان کا، تو یہ اس کو ادا کریں جا کر. جن کی مائیں ہیں قدر جانیں، جن کی نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے. بہت عظیم مقام ہے ماں، بہت عظیم مقام ہے. ماں کو سرسری نہیں لو، بہت عظیم مقام ہے. آپ کو کسی کا بھی کمی زندگی میں محسوس نہیں ہوگی، شاید باپ کی بھی نہ ہو لیکن ماں کی ضرور محسوس ہوگی. وہ پنجابی شعر ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. بعض پنجابی خصوصاً صوفیاء نے جو کلام لکھا ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ مضمون ہے. باپ مرن تے کیا کہتے ہیں، سر خالی. باپ مرن تے سر خالی، مجھے بھول گیا ہے پنجابی. ویر مرن کنڈ خالی. باپ مر جائے تو سر خالی ہو جاتا ہے، سر پہ کوئی نہیں ہے. بھائی مر جائے تو پیٹھ خالی ہو جاتی ہے، حامی کوئی نہیں ہے، مددگار کوئی نہیں ہے. کنڈ خالی، کنڈ پیٹھ کو کہتے ہیں پنجابی میں. لیکن ماں مر جائے تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کا متبادل کوئی سایہ ہے ہی نہیں، خدا نے بنایا ہی نہیں. وہ سایہ دوبارہ انسان کو میسر نہیں آتا. بھائی کی جگہ دوست لے لیتے ہیں، حامی پشتیبان مددگار بن جاتے ہیں. باپ مر جائے سرپرستی کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے، سر پہ آ جاتا ہے. لیکن ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لیتا. تو یہ حق ہے ماں کا جو پیش کریں. قرآن بھی کہتا ہے کہ عباد الرحمن کی آرزو کیا ہے کہ خدایا ہمیں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا. یہ ٹھنڈک ان کا حق ہے جو آپ کے پاس ہے. پہلا حق آپ نے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک، جگر کی ٹھنڈک ان کو پہنچانا ہے اپنے ادب کے ذریعے سے. اور یہ کیا کہتے ہیں عباد الرحمن؟ اللہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں اور ساتھ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا، باتقوی لوگوں کا امام بنا. یہ دعا ہے قرآن کی جو عباد الرحمن نے طلب کرنی ہے. یہ دعا بہت مختصر سی ہے، ایک جملہ ہے، ایک جملہ صرف. وہ یہ ہے ربنا. آپ میرے ساتھ پڑھیں، میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ ساتھ سارے مل کے پڑھیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آخری بدمزگی کر دی ہے، للمتقین اماما. اس کا معنی یہ ہے کہ خدایا ہمیں باتقوی قوم، باتقوی ملت، باتقوی انسانوں کا امام بنا. امامت مانگو خدا سے، طلب کرو اگر عباد الرحمن ہو. ہمیں متقیوں کا امام بنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی امامت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ بے تقوی لوگوں کی ملازمت کے لیے، فاسقوں کی ملازمت کے لیے نہیں آئے ہو دنیا میں.
متقیوں کی امامت کے لیے آئے ہو. اور ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ بھی ہاتھ اٹھا کے ہمیں بھی کہتے ہیں آغا صاحب آپ بھی دعا کریں بچے کو ملازمت مل جائے. خوب یہ کیوں نہیں کہتے بچے کو امامت مل جائے، امام بن جائے؟ متقیوں کا امام بننا ہے تم نے. متقیوں کا امام جب بنو گے تو وہ سبق ہے، علیحدہ ہے، وہ سبق علیحدہ ہے. علامہ اقبال نے امامت قرآن سے سیکھی ہے، اس لیے امامت کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. آپ کہہ لیں ملازم، ترجمے کے طور پر علامہ اقبال کے شعر کی تفسیر میں کہہ دیں گے وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں نوکر. یہ اپنے زمانے کے نوکر اور ملازم بن گئے، جبکہ اللہ نے انہیں امامت کے لیے بنایا تھا. لیکن ہوا کیا؟ امامت کا سبق نہیں پڑھایا گیا، ملازمت کا پڑھوایا گیا ہے. یہ جتنا کورس ہے ہمارا سارا ملازمت کا ہے، ملازمت ملتی ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ قرآن کی تفسیر ہے علامہ اقبال کا شعر. تو دنیا کی امامت کے لیے پیدا ہوا ہے، امت وسط تجھے بنایا گیا ہے. یہاں پوچھتے ہیں اکثر پاکستان میں ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے پڑھ کے جامعہ میں یہ بنیں گے کیا، کریں گے کیا، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ اتنا فرق پڑتا ہے نظام امامت اور نظام طاغوت کا. علامہ اقبال نے ہر چیز، ہر درد تشخیص دیا اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. یہ درد کیسے پیدا ہوا؟ عصر حاضر یہ کلیسا کے نظام تعلیم اور نظام سیاست نے، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف، اور یہ کلیسا کا نظام سیاست ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. یہ کلیسا کے نظام تعلیم نے یہ درد پیدا کیا ہے. وہ درد کیا ہے کہ جن کو خدا نے امامت کے لیے پیدا کیا تھا انہیں کہاں پستی کے اندر جا کر اس عصر حاضر اور اس کے نظام تعلیم نے پھینکا اور کہاں جا کے ڈبویا. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، عصر حاضر ملک الموت ہے، فرشتہ ہے، اسرائیل ہے تیرا، روح قبض کرنے والا. عصر حاضر یعنی تعلیم عصر حاضر، نظام عصر حاضر، سیاست عصر حاضر، یہ ملک الموت ہے تیرے لیے. اس نے کیا کیا تجھے؟ کیا کیا؟ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اس نے تیرا زندگی کا مقصد معاش رکھا ہے اور تیری روح اس نے چھین لیا، نکال دی ہے، اور امام کو نوکر بنا دیا. توجہ کریں کتنا بڑا زوال، کتنی پستی، حبوط. جب شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حبوط کرو، اہبطو، نیچے جاؤ، زمین پہ جاؤ، جنت سے جاؤ، اس مقام بلند سے جاؤ، پستی میں جاؤ، وہ مقام ہے تمہارا. یہ حبوط ہے، یہ گراوٹ ہے کہ امامت کے لیے عباد الرحمن جنہوں نے خدا سے طلب کرنے کہ خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا، عصر حاضر نے انہوں غلام بنا دیا. جو تعلیم ہے رائج غلام کی تعلیم ہے، غلامانہ تعلیم. غلام، نوکر، نوکری، نام بھی یہی ہے. کیوں پڑھ رہے ہو؟ نوکری کے لیے. بچہ پڑھ گیا ہے، اب نوکری ڈھونڈنی ہے، اب نوکر بننا ہے. اس کو کتنا معیوب لفظ استعمال کرتے ہو، اب نوکر بننا ہے، یہ نوکری دلوا دے. دعا کریں بچہ نوکر ہو جائے. الحمدللہ بچہ نوکر ہو گیا ہے. یہی تباہی ہے، بچہ نوکر ہو گیا ہے. قرآن فرماتا ہے اگر یہ عبد الرحمن ہوتا، ماں باپ عباد الرحمن ہوتے، اس کے استاد عباد الرحمن ہوتے، اور نظام حاکمیت خدا کا ہوتا، امامت کا ہوتا، تو یہ سب بشریت کے امام ہوتے. ربنا اجعلنا للمتقین اماما.
خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا. امام عصر کی تعلیم دی ہوئی دعا وہ بھی حفظ کریں، پڑھا کریں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. خدایا ہم رغبت رکھتے ہیں، شدید رغبت رکھتے ہیں. کس میں؟ دولت کریمہ یعنی حکومت الہی میں، امامت کے نظام میں، کرامت و شرف والی حکومت میں ہم شدید رغبت رکھتے ہیں. تو عز بحل اسلام و اہلا، وہ حاکمیت جس میں اسلام اور مسلمین عزت پر ہوں. وہ تذل بحل نفاق و اہلا، اور جس میں منافق اور نفاق یہ ذلیل و رسوا وہ خوار ہوں، پست ہوں، گھٹیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا مانگتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے؟ پروردگار سے کیا مانگتے ہیں کہ اس حکومت میں، حکومت کرامت میں، حکومت شرف میں اور حکومت عزت و عظمت دین و اسلام میں اے پروردگار تو ہمیں کیا عطا فرما؟ کس چیز کا ہمیں رزق عطا فرما؟ ہمیں اپنی راہ اس دولت کریمہ کے اندر ہمیں تو اپنی راہ میں اپنے دین کے لیے امامت عطا فرما. ہمیں داعی بنا، دعات بنا. وَاجْعَلْنَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، تیری اطاعت کی دعوت دینے والوں میں سے بنا، نہ ووٹ مانگنے والوں، فاسقوں، فاجروں، زانیوں، شرابیوں، چوروں، لٹیروں کے ووٹ مانگنے والوں میں سے نہ بنا. وَاجْعَلْنَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، تیری اطاعت، تیرے فرامین کی پیروی کی مجھے توفیق عطا فرما. وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور قائد بنا، پیشوا بنا، دین کی راہ کا پیشوا بنا، پیش قدم بنا، ہراول بنا، آگے آگے چلنے والا بنا. یہ دعا ہے جو امام عصر نے آپ کو تعلیم دی ہے، اور یہ دعا ہے جو قرآن تعلیم دے رہا ہے. لیکن عصر حاضر نے یہ روح نکالی کہ ہمیں بننا ہے نوکر. کیوں کہ نظام طاغوت امام نہیں بننے دیتا کسی کو اپنے زمانے کا، پیشوا نہیں بننے دیتا اس کو، پیشرو نہیں بننے دیتا اس کو. نظام طاغوت اس کو نوکر چاہیے، طاغوتیت کو ملازم چاہیے، غلام چاہیے، محکوم چاہیے. وہی نصاب بنایا، وہی تعلیم بنائی، وہی طریقہ بنایا. جن کو خدا نے بنایا کس کے لیے تھا، جنہیں بننا کیا تھا؟ موضوع یہ تھا ہمارا کہ امامت اللہ نے مقرر کرنی ہے. اب جب امامت، اب ایک تو امامت طلب کریں خدا سے، خدایا ہمارے امام بھی ہوں اور ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا. یہ قرآن کی دعا ہے. قرآن عموماً نہیں پیش ہوتا. رباعیاں، قصیدے، غریب کی محنت سن سن کے شیعہ جب پرورش پاتا ہے تو وہ شاعروں کی شاعری سن سن کے، ذاکروں کی ذاکری سن سن کے، خطیبوں کے چٹکلے سن سن کے نہ قرآن سنتا ہے، نہ حدیث سنتا ہے، نہ سنت ہوتی ہے، نہ فقہ ہوتی ہے، نہ عقیدہ ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں سناتے، اپنی عقیدت سناتے ہیں. شاعر اپنا تخیل سناتے ہیں، اور یہی تخیل سن سن کے شیعہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اس نے ساری عمر قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا. جب قرآن کی کوئی بات سنتا ہے بڑا عجیب اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہے. آپ اللہ کا فرمانا ہے وعباد الرحمن، یہ کون ہیں؟ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا تو ہمیں امام بنا. الیکشن سے ہم نے امام نہیں بننا، عوام ہمیں امام نہ بنائیں، چونکہ عوام جب کسی کو امام بنائیں گے وہ بن جائے گا طاغوت.
عوام کے پاس بہت طاقت ہے، صلاحیت ہے بنانے کی. عوام صرف طاغوت بنا سکتے ہیں، امام نہیں بنا سکتے، حاکم نہیں بنا سکتے. طاغوت سازی کی قوت ان کے اندر ہے، چونکہ جب بھی بنانے آئیں گے انہیں طغیان کرنا پڑے گا، انہیں دین خدا توڑنا پڑے گا، انہیں حدود خدا پھلانگنی پڑیں گی، انہیں تمام اللہ کے دستورات، آیات، رسول اللہ کے تمام فرامین انہیں توڑنے پڑیں گے عوام کو. پھر جا کر اپنے شہر کے فاسق و فاجر کو طاغوت کے منصب پر، سیٹ پر بٹھائیں گے عوام. طاغوت ساز نہ بنے. امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگو، اپنے لیے بھی دعا مانگو. اس سے امامت بھی تشریح ہو جاتی ہے، قرآنی امامت. بس قرآنی امامت وہ ہے جو ہر آدمی خدا سے طلب کرے. اس امامت کے درجات ہیں. ایک درجہ امامت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے. یہ درجہ امامت کا مختص ہے نبیوں کے ساتھ اور معصومین کے ساتھ. وہ درجہ امامت کا دوسروں کو نہیں ملنا. جب خود اللہ کا فرمان ہے کہ عباد الرحمن میرے بندے وہ ہیں کہ جو مجھ سے امامت طلب کر رہے ہیں. اجعلنا من المتقین للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مانگو آپ اللہ سے جو چیز اللہ نے خود جائز قرار دی ہے. اب کس سے ڈرتے ہو؟ ملنگوں سے ڈرتے ہو، غالیوں سے ڈرتے ہو، نصیریوں سے ڈرتے ہو، جاہلوں سے ڈرتے ہو. عباد الرحمن کون ہیں؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. تو جاہل ہے، تو حکمیت خدا کو نہیں مانتا، تو طاغوت کا پیروکار ہے، پس سلاما، تیرے ساتھ میری کوئی بات نہیں ہے. میری بات مومن کے ساتھ ہے جو حاکمیت خدا کو مانتا ہے، جو جاہل نہیں ہے، جو ہدایت یافتہ ہے. اس ہدایت یافتہ کے ساتھ میں حاضر ہوں بات کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے. امامت عزیزان، جس طرح بعضوں نے قرآن کو کہا کہ یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو معصومین کے لیے ہے، جان چھڑا لی. اب تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے یہ آکسفورڈ اور باقی انگریزی لنڈے کی تعلیم ہے. ہمارے لیے قرآن معصومین کے لیے ہے. قرآن ہدن للناس، تمام بشریت کے لیے ہے. حاکمیت خدا تمام بشریت کے لیے ہے. امامت ایک نظام ہے اعلیٰ، جس کا عالی ترین درجہ امام معصوم ہے. وہ مختص ہے ان کے ساتھ، اس میں کوئی طمع بھی نہ کرے، اس میں کوئی رال نہ ٹپکائے کہ ہمیں وہ امامت نصیب ہو سکتی ہے. وہ مخصوص ہے، وہ انبیاء کے ساتھ اور ائمہ معصومین کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن ان کی نیابت میں جب وہ نہیں ہیں یا جہاں وہ نہیں ہیں، جیسے امیر المومنین کوفہ میں ہیں اور مصر میں محمد ابن ابی بکر یہ والی ہیں، یہ امام ہیں. امام معصوم مرکز میں ہیں. امام معصوم کے مقرر کیے گئے ائمہ یہ کوفہ میں ہیں، بصرہ میں ہیں، فلان جگہ پر ہیں. یہ والی وہاں ہے، یہ اولی الامر ہیں وہاں کے. کوئی بھی معصوم نہیں ہے. امام علی کے گورنروں میں سے ایک بھی معصوم نہیں تھا. امام علی کے پاس 2 معصوم تھے، امام حسن و امام حسین. ان کو گورنر نہیں بنایا کسی شہر کا. امام علی کی کیبنٹ ساری غیر معصومین کی تھی، تمام کابینہ غیر معصومین کی تھی. امام عصر جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، اپنی کیبنٹ بنائیں گے، تو معصومین کہاں سے لائیں گے جن کو وہ سارے عہدے دیں گے؟ غیر معصومین کو دیں گے. اور قرآن نے، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اصل دین کا نظام امامت ہے، خلافت نہیں ہے. خلافت ایک عنوان ہے ایک حالت کے لیے، نظام کا نام نہیں ہے. خلافت حالت کا نام ہے. امامت تمام متفقہ نظریہ ہے، سیاہ سنی تمام فقہ کے اندر، دین کے اندر، علم کلام، علم فقہ، علم حدیث، تفسیر، ان سارے علوم میں بات ساری امامت کی ہی ہے.
لیکن امام وہ کہتے ہیں ہم نے خود چننا ہے، انتخاب کرنا ہے امام. قرآن کا فرمان ہے نا امام اللہ نے بنانا ہے. معصوم امام ہے تو بھی اللہ نے بنانا ہے، غیر معصوم امام ہے تو بھی اللہ نے بنانا ہے. مسجد کا امام ہے. اللہ نے امامت کا نظام، دین امامت کے حصار میں قرار دیا ہے. سیاست میں امام ہوگا، مسجد میں امام ہوگا، امت کا امام ہوگا. یہ ائمہ تم نے، انجمن نے، ٹرسٹ نے، لوگوں نے، تاجروں نے، سرمایہ داروں نے خود تنخواہ دے کے امام نہیں رکھنے. یہ ملازم ہیں، یہ نوکر ہیں جو تنخواہوں پہ مسجدیں نماز پڑھا رہے ہیں. علامہ اقبال ان ائمہ کی طرف بھی متوجہ تھے. یہ بدلی نسخے امامت کے علامہ اقبال نے ان کا بھی حق ادا کیا ہے. اور یہ 2 رکعت کے امام، انہیں کیا معلوم ہے کہ حقیقت امامت کیا جانے؟ یہ بیچارے کیا سمجھیں 2 رکعت کے امام؟ یہ جو پیسے لے کے نماز پڑھاتے ہیں، تنخواہ پہ نماز پڑھاتے ہیں، اور صدر انجمن صدر ہے، انجمن صدر ہیں، سیکرٹری ہیں، وہ حاکم وہ ہیں، طاغوت. مسجد طاغوت کے پاس ہے اور امام ملازم تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے. طاغوت اس کو حکم دیتا ہے. طاغوت کہتا ہے میں نے تمہیں نکال دیا، امام نکال دیا طاغوت نے مسجد سے. امام رکھ لیا، امام نکال دیا، امام رکھ دیا. امامت کو اس طرح سے رسوا کیا لوگوں نے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ علامہ اقبال، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھے یا کیا جانے بلا 2 رکعت کا امام؟ یہ 2 رکعت کا امام اس کو کیا پتہ ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ امام نظام ہے، وہ عالی ترین مرتبہ ہے، امامت کا مرکز ہے. اس امامت نے زمین کے اوپر جب نظام امامت قائم کرنا ہے تو امامت کے نمائندے، امامت کے بنائے ہوئے صاحب اختیار، وہ سارے امامت کے نظام کے ہی منسلک کڑیاں ہیں. اس لیے آپ بھی تمنا کرو خدا سے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ قرآن کریم ہے. خدا تو بنا، الیکشن سے ہم نے امام نہیں بننا، انتخاب سے امام نہیں بننا. چونکہ عوام جب بنائیں گے تو طاغوت بنا دیں گے. تو بنائے گا، امام بنائے گا. نوکر کی دعا نہ مانگو کہ خدایا نوکر بنا دے، قرآنی دعا مانگو خدا سے. یہ نہ کہو خدایا چائنا کا نوکر بنا دے، کہو چائنا کا امام بنا دے. خدایا مجھے چینیوں کا امام بنا دے، مجھے برطانیہ کا امام بنا دے، مجھے سوئٹزرلینڈ کا امام بنا دے، مجھے آسٹریلیا کا امام بنا دے، مجھے کینیڈا کا امام بنا دے. ابھی دعائیں کیا کر رہے ہیں عصر حاضر نے، اور یہ دینداروں نے کیا سکھایا ہمیں؟ آپ دعا مانگو، نظر کرو، زیارت مانو، بی بی کی دعا مانگو، اور فلاں فلاں سارا کچھ کرو تاکہ آپ کو آسٹریلیا کینیڈا کا ویزا مل جائے، ملازمت مل جائے، نوکری مل جائے. وہاں امامت کا سبق پڑھو. جب خدا آپ کو امامت بنائے گا، امام بنائے گا، تو امامت کے راستے پہ چلا دے گا، امامت کے ٹریک پہ چلا دے گا. ذلت کے راستوں سے ہٹا کے عزت کی راہ پہ چلا دے گا. پھر آپ عالمی امامت کے لیے میدان بنانے والے پیشوا بن جائیں گے. امام عصر کی امامت کے لیے گراؤنڈ تیار کریں گے، زمینہ تیار کریں گے، میدان ہموار کریں گے آپ. اس وقت پھر کہہ سکتے ہو کہ الاجل، اے امام آ جائیں، کیونکہ ہم نے امامت کے لیے زمین تیار کر دی ہے. ابھی آپ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں، حق ہے آپ کو، طاغوتوں کی ووٹنگ لائن میں کھڑے ہو کر، طاغوتوں کی کمپین چلا کر، فاسق فاجروں کے پیچھے چل کے آپ کہہ سکتے ہو. دروغ ہے، جھوٹ ہے. جب طاغوتوں کے حامی ہو، طاغوتوں کے سپورٹر ہو، طاغوتوں کے
حزب میں شامل ہو, طاغوتیت کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے, تو پھر اگر کہا الاجل تو قرآن کیا جواب دے گا؟ وہی جواب جو اس وقت دیا تھا لوگوں کو جو رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے آپ رسول ہو. اب رسول اللہ کو رسول کہنا تو بری بات نہیں ہے, رسول اللہ کو رسول کہنا اور ماننا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو بہت برا لگا, اللہ کو بہت برا لگا, اور خداوند نے ان کا حساب وہیں پہ بے باک کر دیا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد, آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ کے پاس آ کر گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ بات غلط ہے, یہ ٹھیک ہے؟ بھلے ٹھیک ہے نا؟ یہ رسول اللہ کو رسول کہہ رہے ہیں, سچ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ درست ہے یہ بات. اذا جاءک, اے رسول جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ. اب اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ واقعاً اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے ان کا؟ رسول اللہ کو آ کر یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تو جھوٹ نہیں ہے, یہ تو سچ ہے. لیکن یہ ان کی زبان سے یہ نکلنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں, دروغگو ہیں, یہ آپ کو نہیں مانتے اللہ کا رسول, جھوٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. عزیزان, جب ہم کہتے ہیں امام عصر ہمارے امام ہیں اور ہیں طاغوت کے ساتھ, ہم طاغوت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہنا الاجل, آپ ہمارے امام وقت ہیں, آپ ہمارے امام عصر ہیں, آپ امام ہیں, حاکم طاغوت ہے, امام آپ ہیں. میں طاغوت کو حاکم بنانے جا رہا ہوں, میں طاغوت کا سپورٹر ہوں, میں فلاں پارٹی کا سپورٹر ہوں, امام آپ ہیں. تو اللہ کا جواب کیا آئے گا کہ جب یہ آپ کو کہتے ہیں اے حجت خدا, جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ آپ امام ہیں اور حجت خدا ہے, لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے جھوٹ کی علامت یہ ہے کہ یہ امامت کے منصب پر طاغوت کو بٹھانے جا رہے ہیں, اور اس حالت میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امام ہیں. یہ منافقت ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دوغلے ہیں. اگر قرآن کو پڑھیں, قرآن میں بالکل سیدھی سیاست لکھی ہوئی ہے, الہی سیاست بھی, منافقت کی سیاست بھی لکھی ہوئی ہے. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو, عزیزوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, خواتین جو کارگاہوں میں ہیں, شریک ہیں, پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ نظام الہی, نظام حاکمیت خدا, نظام امامت, نظام قرآن, نظام رسول اللہ, نظام انبیاء, نظام آئمہ, نظام حق, خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر اس نظام الہی, حاکمیت الہی کی برپائی کی ہم سب کو خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و علیہ.